بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی فی وجوہ البیان لذالک النظم، اور دوسری تقسیم اس نظم کے ظہور کے طرق کے بیان میں ہے، ظہور کے وجوہ کے بیان میں ہے۔ یہ تقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی و خفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، یعنی تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور معنی کے پوشیدگی کے طرق کے بیان میں ہے، اس نظم مذکور کے معنی کے پوشیدگی اور اس کے ظہور کے طرق کے بیان میں ہے، جو تقسیم اول میں ذکر کی گئی ہے، جیسے کہ خاص اور عام۔ یعنی دوسری تقسیم کے اندر اس بات سے بحث ہوگی کہ اس نظم کا جس نظم کا ذکر اس سے پہلے والی تقسیم میں ہوا ہے، اس نظم کا معنی کتنا ظاہر ہے، کتنا ظاہر نہیں ہے، تو اس کے ظہور کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوگی۔ دوسری تقسیم انہوں نے کہا وجوہ کو التقسیم الثانی فی طرقی، یہاں لکھا فی وجوہی اور انہوں نے اس کی وضاحت کی فی طرقی، یعنی وجوہ جو ہے یہ طرق کے معنی میں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، اور کہا ظہور المعنی و خفائہ، تو یعنی بیان سے یہاں پر مراد ظہور ہے کہ جو مجتہد ہے اس کے لیے اس لفظ سے، اس نظم سے اس کی مراد اس کے لیے کتنا ظاہر ہے، کتنا ظاہر نہیں ہے، اس اعتبار سے بحث ہوگی، اس اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ تو دوسری تقسیم یہ اس نظم کے معنی کے ظہور کے طریقوں میں ہے جس نظم کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا، یعنی خاص، عام، مشترک، مؤول جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے جو معانی ہیں وہ کتنا ظاہر ہیں، کتنا ظاہر نہیں ہیں، یعنی یہ مکمل ظاہر ہیں یا نہیں ہیں، ظہور ان کے اندر تھوڑا مکمل ہے یا تھوڑا کم ہے، یا اس اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی کہ ظہور اس کے اندر کس طریقے کا ہے۔ تو ظہور کا اعتبار کیا گیا ہے دوسری تقسیم کے اندر، ٹھیک ہے، ای کیف یظہر المعنی من النظم مسوقا او غیر مسوق محتملا للتعبیر او لا، وکیف یخفی المعنی من اللفظ خفاء سہلا او کاملا، یعنی نظم کا معنی کتنا ظاہر ہے، مسوق ہے یا غیر مسوق ہے، یعنی اس کے لیے نظم کو، اسی معنی کے لیے نظم کو لایا گیا ہے یا اس کے لیے نہیں لایا گیا ہے، تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور اس لفظ کا معنی پوشیدہ ہے تو مکمل پوشیدہ ہے، تھوڑا پوشیدہ ہے یا مکمل پوشیدہ ہے، اس اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی نظم ہے اس نظم کا معنی کتنا ظاہر ہے، کیا وہ نظم سنتے ہی اس زبان کو جاننے والا فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور کیا اسی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہے جو معنی سامع سمجھ رہا ہے اس سے، یا پھر اس کے لیے نہیں لایا گیا ہے، کیا وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یعنی اس میں کچھ گنجائش اس بات کی ہو کہ اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہ لے کر کے کچھ اور معنی مراد لیا جائے، اس کو کسی اور معنی میں اس کی تعویل کر دی جائے، اس کا احتمال رکھتا ہے وہ یا پھر وہ احتمال نہیں رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی کہ نظم اسی لیے لایا گیا ہے، اسی معنی کے لیے، یا اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا ہے، کیا اس کو سنتے ہی جو مجتہد ہے اور جو اس زبان کو جاننے والا ہے وہ اس لفظ کو سنتے ہی فوراً اس کی مراد سمجھ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ لفظ جو ہے تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ فی طرق ظہور المعنی و خفائہ، تو خفائہ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ معنی جو ہے اس کا معنی میں کتنا ظہور ہے اور کتنی پوشیدگی ہے، تو پوشیدگی کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وکیف یخفی المعنی من اللفظ خفاء سہلا او کاملا، کہ معنی لفظ کا کتنا پوشیدہ ہے، مکمل طور پر تھوڑا یا پھر مکمل طور پر پوشیدہ ہے، کہ وہی اربعۃ اجزاء، اور یہ بھی چار ہیں، یعنی تقسیم ثانی کی جو قسمیں ہیں وہ بھی چار ہی ہیں،
الظاہر والنص والمفسر والمحکم، ظاہر، نص، مفسر اور محکم. لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو ظاہر وإلا فهو النص. اب یہاں سے وجہ حصر بیان کرتے ہیں، یعنی دوسری تقسیم کی 4 ہی قسمیں کیوں ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کا معنی ظاہر ہو، یہ اس وجہ سے کیونکہ اگر اس کا معنی ظاہر ہو تو یا تو وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا. پھر اگر وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو اگر اس کے معنی کا ظاہر ہونا محض صیغہ سے ہو، یعنی محض صیغہ سے اگر اس کا معنی ظاہر ہو جائے تو وہ ظاہر ہے، فہو ظاہر، تو وہ ظاہر ہے. وإلا فہو النص، ورنہ تو وہ نص ہے، ظاہر نہیں ہے. وإن لم يحتملہ، اور اگر وہ اس کا احتمال نہیں رکھے، اگر وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو فإن قبل النسخ فهو المفسر، تو وہ یا تو نسخ کو قبول کرے گا تو وہ مفسر ہے، اور اگر نسخ کو وإلا فهو المحکم، ورنہ تو وہ محکم ہے، یعنی اگر نسخ کو قبول نہ کرے تو وہ محکم ہے. تو یہ 4 قسمیں کیوں ہیں تقسیم ثانی کی؟ ظہور کے اعتبار سے لفظ کی 4 ہی قسمیں کیوں ہیں، نظم کی 4 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نظم قرآن میں سے کسی کا بھی معنی اگر ظاہر ہے، پوشیدہ ہو، تو پھر اس کی بات آگے آئے گی، اور اگر ظاہر ہے اس کا معنی، نظم قرآن شریف کے کسی بھی نظم کا معنی اگر ظاہر ہے تو یا تو وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا. یعنی اگر اس میں یہ احتمال ہو کہ اس لفظ کا یہاں پر کچھ اور معنی مراد ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اور معنی میں اس کی تعویل کر دی جائے اور جو یہاں پہ ظاہری معنی ہے اس کا یہ مراد نہ ہو. تو اگر وہ ایسا ہے کہ احتمال رکھتا ہے تو اگر پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی. اگر وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اگر قرآن شریف کا کوئی بھی نظم ظاہر ہے تو یا تو وہ نظم تعویل کا احتمال رکھے گا یا تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا. یعنی اس میں اس بات کی گنجائش ہوگی کہ اس نظم سے اس کا ظاہری معنی مراد نہ لے کر کے اس کو کسی اور معنی کی تعویل میں کر دیا جائے، اس سے کچھ اور معنی مراد لیا جائے. تو وہ یا تو تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا یا تعویل کا احتمال رکھے گا. اگر تعویل کا احتمال رکھے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہوں گی. اگر تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو 2 حالتیں ہوں گی. ایک حالت تو یہ کہ اس کا جو معنی ہے وہ صیغہ سے ہی ظاہر ہو جائے، یعنی اگر وہ لفظ ایسا ہے جو لفظ تعویل کا احتمال رکھتا ہے، جو نظم قرآن تعویل کا احتمال رکھتا ہے، وہ نظم ایسا ہے کہ اگر اس کو بولتے ہیں تو عربی زبان سمجھنے والا فوراً اس کا معنی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. تو اگر وہ ایسا ہے، وہ نظم قرآن اگر ایسا ہے کہ وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو یا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کو محض بول کر سننے سے ہی عربی زبان جاننے والا اس کا معنی سمجھ جائے گا، یا تو وہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کو بولنے سے فوراً اس کا معنی اس عربی جاننے والا اس کا معنی فوراً نہیں سمجھ پائے گا، اور اس کے لیے جو معنی وہاں پر مراد ہے اس معنی کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے. وہ معنی جو فوراً اس زبان کو جاننے والا اس لفظ کو سنتے ہی وہ معنی نہیں سمجھتا ہے، لیکن اسی معنی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے معنی کا ظاہر ہونا محض صیغہ سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس لفظ کو اگر کوئی بولے تو اس زبان کو سمجھنے والا فوراً اس سے سمجھ جائے گا کہ اس کا یہ معنی ہے. تو جو معنی وہ سمجھ رہا ہے اس معنی کے اعتبار سے اس کو ظاہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی لفظ کے ایسے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے جو معنی محض صیغہ کے سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، محض صیغہ سے ہی جو معنی ظاہر ہو، اس معنی کے اعتبار سے لفظ کو ظاہر کہتے ہیں. یعنی کلام جس معنی کے لیے لایا گیا ہے، نظم جس معنی کے لیے لایا گیا ہے، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس نظم کو نص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس معنی کا اعتبار کیا جائے جو معنی محض صیغہ سے ہی ظاہر ہو جائے تو اس نظم کو ظاہر کہتے ہیں. اور اگر اس معنی کا اعتبار کیا جائے جو معنی جس معنی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہو، وہ محض صیغہ سے تو ظاہر نہ ہو، یا اگر ظاہر ہو بھی جائے لیکن اسی معنی کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہو، اس نظم کو لایا گیا ہو،
تو اس معنی کے لحاظ سے اس نظم کو نسخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوں گی، اگر وہ تعویل کا احتمال رکھے گا، اگر وہ نظم تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو اس کی یہ دو صورتیں ہوں گی، ایک صورت میں ظاہر اور دوسری صورت میں نسخ ہوگا وہ کلام۔ اور اگر وہ تعویل کا احتمال نہ رکھے، یعنی اس بات کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کا معنی جو ظاہر ہے وہ مراد نہ لے کر کے کچھ اور معنی اس سے مراد لیا جائے، کسی اور معنی کی تعویل میں اس نظم کو کر دیا جائے، یہ اگر احتمال وہاں پر نہ ہو، اس بات کی اگر گنجائش نہ ہو اس نظم کے اندر، تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ فَإِن قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسِّرُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، یعنی اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک صورت یہ کہ وہ نسخ کو قبول کرے گا، اگر وہ نسخ کو قبول کرے گا یعنی جو اس کا مطلب ہے وہ موقوف ہے ایک وقت تک، اس کے بعد کوئی دوسرا حکم آ گیا تو اس وقت اب یہ جو حکم تھا اور یہ جو آیت تھی اس سے پہلے والا جو نظم تھا وہ اب منسوخ ہو گیا، اب اس کا حکم اٹھ گیا۔ تو اگر وہ ایسا ہے کہ نسخ کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کلام کے ذریعے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مفسر ہوگا۔ اگر نسخ کو قبول کرنے والا ہو تو یہ پہلی صورت ہوگی، اور دوسری صورت یہ کہ وہ نسخ کو بھی قبول نہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوگا کہ اس کا جو حکم ہے یہ کسی دوسری آیت کے ذریعے سے منسوخ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی احتمال وہاں پر اگر نہ ہو تو اسی کو محکم کہتے ہیں۔ تو اگر وہ نظم تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ نسخ کو قبول کرے گا یا نسخ کو قبول نہ کرے گا، یعنی اس کے اندر اس بات کا احتمال ہوگا کہ اس کا جو حکم ہے وہ ایک وقت تک کے لیے ہے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا حکم نازل ہوا تو یہ حکم بدل جائے گا، اس بات کا اگر احتمال ہو تو اس کو مفسر کہیں گے، ٹھیک ہے، نسخ کا اگر احتمال ہو تو اس کو مفسر کہیں گے، اور اگر اس کا بھی احتمال نہ ہو تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ظہور ہے وہ ایک تو درجہ بدرجہ بڑھتا ہے، یعنی ظاہر کے اندر کم ظہور ہے، پھر نسخ کے اندر اور زیادہ، پھر مفسر کے اندر اور زیادہ ظہور ہے، اور پھر محکم کے اندر اور زیادہ ظہور ہے، سب سے زیادہ ظہور محکم کے اندر۔ تو اسی اعتبار سے یہ تقسیم ہے ظہور کے اعتبار سے۔ فَهَذِهِ أَقْسَامُ كُلُّهَا بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، تو یہ تقسیم بعض سے اولا ہے۔ فَيُوجَدُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى، تو ادنا جو ہے یہ اعلیٰ کے اندر پایا جائے گا۔ وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان میں کوئی تباین نہیں ہے، یعنی یہ جو چاروں قسمیں ہیں یہ ان میں بعض جو ہے وہ بعض سے اولا ہے اور اقوا ہے۔ تو جو چوتھی قسم ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے، پھر تیسری قسم، پھر دوسری قسم، اور پھر پہلی قسم۔ تو اس اعتبار سے ان کے اندر قوت کے اندر اختلاف ہے، اور بعض سے اولا ہے اور اقوا ہے۔ فَيُوجَدُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَارِ، تو ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے اندر پایا جائے گا، اور ان کے درمیان میں کوئی تباین نہیں ہے، اور تباین اعتبار کے حساب سے ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اقوا ہیں، بعض سے قوی ہیں، تو اس اعتبار سے قوت کے اعتبار سے جو قوت میں ادنا ہے وہ قوت میں جو اعلیٰ ہے اس کے اندر پایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس قسم کے اندر قوت کم ہے وہ قسم اس قسم کے اندر جس کے اندر قوت زیادہ ہے اس کے تحت پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خاص اور عام ہے، کہ عام جو ہے اس کے تحت خاص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو اعلیٰ ہے اس کے اندر یہ ادنا پایا جائے گا، اور ان کے درمیان میں آپس میں تباین نہیں ہے، یعنی یہ قسمیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف اور مباین نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نظم ظاہر ہے تو وہ نص یا مفسر یا محکم نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ پہلے ہی انہوں نے بیان کر دیا کہ جو ادنا ہے وہ اعلیٰ کے اندر پایا جا سکتا ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر کوئی نظم ظاہر ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نص بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی نظم اگر نص ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر بھی ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قسمیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مباین نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو ان کا قسم بننا ہے، قسیم ایک دوسرے کی بننا ہے، وہ یہاں پر اعتبار کے حساب سے ہے، محض اعتبار کیا گیا ہے اس کے اندر، اور اسی اعتبار کی وجہ سے یہ آپس میں قسیم بنی، ورنہ یہ سب کے سب ایک ہی قسمیں ہیں۔ یہ اس سے پہلے والی جو قسم تھی اس کے اندر جیسا تھا ویسا نہیں ہے، یعنی اصل میں تو یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ شے کی جو قسیم ہوتی ہے وہ آپس میں مخالف اور مباین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر قسیم اس کو کہتے ہیں جو آپس میں کسی دوسری چیز کی قسمیں بنتی ہیں، تو وہ قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نظم کی قسمیں جو ہیں وہ ظاہر اور نص ہے، تو ظاہر اور نص یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہے، ظاہر نص کی قسیم اور نص یہ ظاہر کی قسیم۔ تو کسی بھی چیز کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہوتی ہیں، اور قسیم کوئی بھی چیز اپنی قسیم کے مخالف اور مباین ہوتی ہے۔ تو جو یہ قسمیں ہیں ظاہر، نص، مفسر اور محکم، ان کو بھی آپس میں مباین اور مخالف ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر بھی کوئی نظم ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہر ہی ہے، نص یا محکم یا مفسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نظم صرف اور صرف یا تو ظاہر ہوگا یا پھر صرف نص ہوگا یا صرف مفسر ہوگا یا صرف محکم ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو ظاہر ہے وہ نص کے ساتھ ساتھ کبھی جمع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو دوسری قسم ہے وہ دوسروں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کا جواب دینا مقصود ہے کہ یہ جو دوسری تقسیم ہے اس کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری تقسیم کے اندر یہ جو قسمیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف اور مباین نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو آپس میں قسیم بنی ہیں ایک دوسرے کی وہ اعتبار کے حساب سے بنی ہیں، بس حقیقت میں ان کے درمیان میں تباین نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ آپس میں قسیم نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جب یہ قسیم نہیں ہے تو لہٰذا یہ آپس میں ایک دوسرے کی مباین بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ مباین اور مخالف ہونا یہ حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اعتبارات کے حساب سے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ظاہر، نص، مفسر، محکم یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم بنی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر اس بات کا اعتبار کیا گیا ہے، محض اس بات کا اعتبار کر کے یہ آپس میں قسیم بنی ہے کہ اس کے اندر معنی کتنا ظاہر ہے کتنا ظاہر نہیں ہے، ورنہ اگر حقیقت دیکھیں تو یہ راجع ہوتی ہیں پہلی قسم کی طرف، یعنی یہ کہ جو بھی ظاہر یا نص یا مفسر یا محکم ہو وہ یا تو پہلی قسم کی جو پہلی تقسیم کی جو قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک سے ہوگا، یا تو اس کا ایک معنی ہوگا یا ایک سے زائد معنی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی خاص ہوگا یا عام ہوگا یا مشترک ہوگا یا معول ہوگا، ان میں سے کسی ایک قسم سے ہوگا، کیونکہ جو پہلی قسم ہے پہلی تقسیم اس کی قسمیں جو آپس میں ہیں وہ ایک دوسرے کی مباین ہیں، کیونکہ وہاں پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ تقسیم حقیقت کے اعتبار سے ہے، اور یہ جو تقسیم ہے دوسری تقسیم یہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض اعتبار کے حساب سے ہے کہ اس کے اندر اس بات کا اعتبار کیا گیا ہے کہ معنی کتنا ظاہر ہے، تو اسی اعتبار سے یہاں پر تقسیم کی گئی ہے اور آپس میں یہ ایک دوسرے کی قسیم بن گئی ہے، ورنہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم حقیقت میں نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی ضرر نہیں ہے، آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ جمع ہو جائے تو اس میں کوئی بھی ضرر نہیں ہے اور کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ بخلاف الخاص مع العام والمشترک، برخلاف خاص عام اور مشترک کے ساتھ، برخلاف اس خاص کے جو عام یا مشترک کے ساتھ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو خاص ہے یہ عام یا مشترک کے ساتھ نہیں پایا جا سکتا ہے، ایسے ہی عام جو ہے یہ خاص یا مشترک کے ساتھ نہیں پایا جا سکتا ہے۔ فإنها متقابلة بنفسها، کیونکہ یہ آپس میں حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مقابل ہیں، ولہذا لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول وذکر فی الثانی فقط فقال،
वलिहादिहिल अरबाती अरबातुन तुकाबिलुहा, और इसी वजह से पहली तकसीम के अंदर मुकाबिल को ज़िक्र नहीं किया और दूसरी तकसीम के मुकाबिल को ज़िक्र किया। तो कहा कि वलिहादिहिल अरबाती अरबातुन तुकाबिलुहा, कि इन चार किस्मों की चार किस्में हैं जो इन चार किस्मों के मुकाबिल हैं। मतलब ये कि आपस में जो पहली तकसीम थी उस तकसीम के अंदर चूँकि आपस में एक दूसरे की मुकाबिल थी, ठीक है, तो वहाँ पे अब मुकाबिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो आपस में ख़ुद ही एक दूसरे की मुकाबिल हैं। लेकिन ये जो दूसरी तकसीम है, उस दूसरी तकसीम के अंदर जो किस्में हैं वो आपस में एक दूसरे की मुबायिन नहीं है, इसी वजह से और एक दूसरे की मुकाबिल नहीं है, इसी वजह से इनके मुतकाबिलात दूसरे हैं, या आपस में एक दूसरे के मुकाबिल नहीं है, बल्कि इनके जो मुकाबिलात हैं और मुतकाबिलात हैं वो कुछ और हैं, ये नहीं है। तो उनको ये ज़िक्र कर रहे हैं वलिहादिहिल अरबाती अरबातुन तुकाबिलुहा के ज़रिए से, कि इन चार किस्मों की चार किस्में मुकाबिल हैं और इनके मुखालिफ हैं, वो मुबायिन होंगी इनके। और ऐसा होगा कि अगर इन चार किस्मों में से कोई एक किस्म पाई जाती हैं तो वो दूसरी तकसीम के जो चार किस्में हैं उनमें से किसी के साथ जमा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो यहाँ पे जो तकसीम है वो हकीकत के एतबार से है कि लफ्ज़ जो है वो या तो ख़फ़ी होगा या ज़ाहिर होगा, यानी लफ्ज़ का माना या तो पोशीदा होगा या फिर उसका माना ज़ाहिर होगा। ये जो खिफ़त और पोशीदगी आती है ये हकीकत के एतबार से आती है, इसी वजह से ये एक दूसरे की मुखालिफ हैं। यानी ज़ुहूर की किस्में ये खिफ़ा की किस्मों के मुकाबिल हैं, क्योंकि ज़ुहूर और खिफ़ा ये ख़ुद एक दूसरे के मुखालिफ और मुबायिन हैं। तो लिहाजा जो खिफ़ा की किस्में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो सकती हैं, और जो ज़ुहूर की किस्में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो सकती हैं, और इसमें कोई भी तकल्लुफ़ और ज़रर नहीं है। लिहादिहिल अक़सामिल अरबाती लिज़्ज़ुहूरी अक़सामुन अरबातुन उख़र तुक़ाबिलुहा फ़िल खिफ़ाई, यानी इन ज़ुहूर की चार किस्मों के लिए चार किस्में दूसरी हैं जो इनके मुकाबिल होती हैं खिफ़ा के अंदर। यानी ज़ुहूर की ये जो चार किस्में हैं इनके मुकाबिल चार और किस्में हैं जो खिफ़ा के एतबार से की गई हैं, और वो चारों इन चारों के मुकाबिल और मुखालिफ हैं। फ़कमा अन्ना फ़िल अव्वली बाज़ुहा अवला मिन बाज़िन फ़िल ज़ुहूरी कज़ालिका फ़िल मुकाबिल बाज़ुहा अवला मिन बाज़िन फ़िल खिफ़ाई फ़यूजदुल अदना फ़िल आला। तो जिस तरह पहले के अंदर बाज़ से औला हैं ज़ुहूर के अंदर, वैसे ही मुकाबिल के अंदर बाज़ से औला हैं खिफ़ा के अंदर। तो अदना जो है ये आला के अंदर पाया जाएगा। यानी जिस तरह से दूसरी तकसीम के अंदर जो ज़ुहूर की तकसीम है, जो ज़ुहूर की किस्में हैं वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ वो पाए जा सकते हैं। जो अदना है वो आला के अंदर पहले से ही पाया जाएगा। तो ऐसे ही जो खिफ़ा के एतबार से किस्में हैं जो ज़ुहूर की किस्मों के मुखालिफ हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही होगा कि बाज़ से पोशीदगी में बढ़ कर के हैं, यानी बाज़ में पोशीदगी कम है और बाज़ में पोशीदगी उससे ज़ायद है। तो जिसमें पोशीदगी कम है वो उसके अंदर, जिसमें पोशीदगी ज़ायद है उसके अंदर जमा होगा। वैसे ही जैसे पहली तकसीम की किस्मों के अंदर होता था कि पहली तकसीम के जिस किस्म के अंदर ज़ुहूर कम है वो उस किस्म के अंदर जिसके अंदर ज़ुहूर ज़्यादा है उसमें जमा हो सकती है। तो ऐसे ही खिफ़ा की जो किस्में हैं उनमें से भी जो कम ख़फ़ी है वो ज़्यादा ख़फ़ी के अंदर जमा हो सकती है। वही अल-ख़फ़ी वल-मुश्किल वल-मुजमल वल-मुतशाबिह, और वो ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल और मुतशाबिह हैं। यानी खिफ़ा की जो किस्में हैं जो ज़ुहूर की किस्मों के मुकाबिल हैं वो भी चार हैं, ख़फ़ी, मुश्किल और मुजमल और मुतशाबिह। लिअन्नहु इन ख़फ़िय मानाहु फ़इम्मा अन यकून ख़िफ़ाउहु लिआरिज़िन गैरि सिग़ति फ़हुवल ख़फ़िय्यु, क्योंकि अगर उसका माना पोशीदा है, अगर कुरान शरीफ के किसी भी नज़्म का माना पोशीदा है तो या तो वो पोशीदगी किसी ऐसे आरिज़ की वजह से होगी जो सीग़े के अलावा है। तो फ़इम्मा अन यकून ख़िफ़ाउहु लिआरिज़िन गैरि सिग़ति फ़हुवल ख़फ़िय्यु, तो या तो उसकी पोशीदगी सीग़े के अलावा किसी आरिज़ की वजह से होगी तो उसी को ख़फ़ी कहते हैं। यानी अगर किसी नज़्म का माना पोशीदा है तो उसमें पोशीदगी किस वजह से आई है उसको देखेंगे। अगर वो पोशीदगी सेगा से ही है, यानी लफ्ज़ ही ऐसा है कि उसका माना ज़ाहिर नहीं होता है,
بلکہ اس کا معنی پوشیدہ ہے، لفظ ہی کا معنی پوشیدہ ہے. اس کو سمجھنے والا اگر اس لفظ کو تنہا بولا جاتا ہے تو بھی اس کا معنی کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے. تو یا تو ایسا ہوگا کہ لفظ سے ہی اور صیغے سے ہی اس کا معنی پوشیدہ ہوگا، یا پھر صیغے کا معنی تو ظاہر ہے لیکن کوئی عارض اس صیغے کو لاحق ہو گیا، کوئی دوسری چیز اس صیغے کو ایسی لاحق ہوئی کہ اس کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر اس لفظ کا معنی پوشیدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ پوشیدگی صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہو، یا عارض کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یا تو مقام ہو یا پھر کوئی اور لفظ جو اس کے ساتھ مل جائے اس کی وجہ سے اس میں پوشیدگی آ جائے، یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ پوشیدگی صیغے کے علاوہ ہو، یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی پوشیدہ نہیں ہے، وہ معنی تو ظاہر ہے لیکن کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا معنی پوشیدہ ہو گیا. تو یا تو وہ پوشیدگی معنی کے اعتبار سے ہوگی، اگر وہ پوشیدگی صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگی، تو اگر یہ پوشیدگی صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہے تو اسی کو خفی کہتے ہیں. یعنی لفظ اگر ایسا ہے کہ وہ لفظ پوشیدہ ہے اور اس کے اندر جو پوشیدگی آئی ہے وہ پوشیدگی اس صیغے کی وجہ سے نہیں آئی ہے بلکہ کسی لاحق کی وجہ سے آئی ہے، کسی عارض کی وجہ سے آئی ہے، تو اس لفظ کو خفی کہیں گے. او لنفس الصیغۃ، یا پھر وہ پوشیدگی صیغہ کی وجہ سے ہی آئی ہوگی، یعنی صیغہ ہی ایسا ہے کہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، اس میں پوشیدگی. فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ، پھر اگر اس کا ادراک اور اس کو جان لینا غور و فکر کے ذریعے سے ممکن ہو تو وہ مشکل ہے. یعنی اگر یہ ممکن ہو کہ اس لفظ کے اندر جو لفظ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، اس لفظ کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں، اگر مجتہد اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے معنی کو وہ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر لفظ ایسا ہے جس کا معنی صیغہ سے پوشیدہ ہے اور وہ پوشیدگی ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر جو مجتہد ہے وہ غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے ذریعے سے اس کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کو مشکل کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی مشکل ایسے نظم کو کہتے ہیں جس نظم کا معنی صیغہ کی وجہ سے پوشیدہ ہو اور وہ پوشیدگی ایسی ہو کہ اس لفظ کے اندر، اس صیغے کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کا معنی ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے تو اسی کو مشکل کہتے ہیں. وَإِن لَمْ يُمْكِن فَإِن كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ. اور اگر ممکن نہ ہو، یعنی اگر غور و فکر کے ذریعے سے اس کا معنی جان لینا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو متکلم کی طرف سے جس نے اس کلام کا تکلم کیا ہے اس کی جانب سے یہ امید ہوگی کہ اس کا ظہور اس کی طرف سے آ جائے، یعنی جو متکلم ہے اس کی طرف سے یہ امید ہوگی کہ متکلم اپنی بات ظاہر کر دے. ٹھیک ہے، تو اسی کو مجمل کہتے ہیں. یعنی مجمل ایسے نظم کو کہتے ہیں جس نظم کا متکلم جو ہے اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ متکلم جو ہے اس نظم کے معنی کو ظاہر کر دے گا اور اس کا جو معنی ہے وہ ظاہر کر کے وہ بتلا دے گا، تو اس لفظ کو مجمل کہتے ہیں. وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ، ورنہ تو وہ متشابہ ہے، یعنی اگر اس بات کی امید نہ ہو کہ متکلم اس نظم کے معنی کو ظاہر کرے گا تو اس نظم کو متشابہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دلیل حصر اس کی یہ ہے، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی دلیل حصر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ پوشیدہ ہے تو پوشیدگی یا تو اس کے اندر کسی عارض کی وجہ سے ہوگی یا پھر صیغہ کی وجہ سے ہی ہوگی، یعنی لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کا معنی پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، یا تو ایسا ہوگا یا پھر لفظ کا معنی ظاہر ہے لیکن کسی اور عارض کی وجہ سے اس کا معنی یہاں پر پوشیدہ ہو گیا ہے. تو یہ دو صورتیں ہوں گی. اگر پہلی صورت ہے یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ پوشیدگی صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہے تو اسی کو خفی کہتے ہیں، اور اگر اس میں پوشیدگی جو آئی ہے وہ محض صیغہ سے ہی ہے، وہ صیغہ ہی پوشیدہ ہے، اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ اس میں اگر غور و فکر کیا جائے گا تو اس کا معنی ظاہر ہو جائے گا، یعنی حالت اگر اس صیغے کی ایسی ہے کہ اگر اس صیغے کے اندر غور و فکر کیا جائے گا تو غور و فکر کے ذریعے سے
وہ پوشیدگی دور ہو جائے گی اور اس کا معنی ظاہر ہو جائے گا. یا تو وہ صیغہ ایسا ہوگا یا پھر وہ صیغہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر غور و فکر کتنی ہی کریں تو بھی اس کا معنی ظاہر نہیں ہوگا، پوشیدہ ہی رہے گا. تو پھر اس اعتبار سے یہ دو حالتیں اس کی ہوں گی. تو اگر وہ صیغہ ایسا ہے کہ غور و فکر کے ذریعے سے اس کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے تو اسی کو مشکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ممکن نہیں ہے غور و فکر کے ذریعے سے اس کا معنی جاننا تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ یہ ممکن ہوگا کہ جو متکلم ہے اس کلام کا، اس نظم کا جو متکلم ہے، اس متکلم سے اس بات کی امید ہے کہ وہ متکلم اپنے اس کلام کو اور اس نظم کو ظاہر کر دے، اس کا جو معنی ہے اور مراد جو ہے اس کو ظاہر کر دے. یہ امید اگر متکلم سے ہے تو اسی کو مجمل کہتے ہیں. اور اگر یہ امید نہیں ہے متکلم سے کہ وہ اس کے معنی کو ظاہر کرے گا تو پھر اسی کو متشابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس کی دلیل حصر ہے اور یہ 4 قسمیں ہیں جو دوسری تقسیم کے قسموں کے مقابل ہے. دوسری تقسیم اور چوتھی تقسیم یہ کلام سے متعلق ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر مراد سے بحث کی جاتی ہے اور یہ جو تقسیم ہے وہ مراد کے اعتبار سے ہے کہ اس کلام کی مراد کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ تقسیم کی جاتی ہے اور مراد یہ موقوف ہے کلام پر، یعنی مراد کا سمجھنا یہ کلام پر موقوف ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو تقسیم ثانی اور تقسیم رابع ہیں یہ کلام کی تقسیم ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کلام کی تقسیم ہے. اور جو پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم ہے ان کے اندر وضع کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلی اور تیسری تقسیم یہ کلمہ کی ہے، کلام کی نہیں ہے.